अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, क्या आप टेंशन में हैं? आपको जीने का मन नहीं करता है, डिप्रेशन में है, आपका जहन काम नहीं करता है? तो नाजरीन, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बयान लेकर आया हूँ। जी हाँ, हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी का बहुत ही प्यारा बयान है। आप इस बयान को सुनेंगे ना तो इंशाअल्लाह टेंशन भी ख़त्म होगा, डिप्रेशन भी ख़त्म होगा और आपको जीने का तरीका आ जाएगा कि जीने का तरीका क्या है। तो आइए सबसे पहले हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का बयान सुनते हैं। ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वल हाफिज़ूना लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन, जो अल्लाह तबारक व तआला की हदों की पासदारी करते हैं उन मोमिनीन को खुशखबरी सुना दो। यानी जिनकी जिंदगी अल्लाह की अता करदा हुदूद में है, अल्लाह के कवानीन की हद में है, वो बंदे कभी गमगीन नहीं होते, वो बंदे हमेशा खुश होते हैं। अल्लाह के कुरान ने उसको बयान किया कि लोग कितना भी गमगीन होंगे, लेकिन जो खुदा की हुदूद में रहकर जिंदगी गुजारेंगे, गम कभी उनके करीब भी नहीं आ सकता, गम कभी उनको छू कर भी नहीं गुजर सकता। इसीलिए आप देखें औलियाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, वो अल्लाह की हुदूद में रहकर जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उन्हें ना खौफ है ना उन्हें गम है। आज इंसान जो खुदकुशी की तरफ माइल हो रहा है, उसकी चंद वजूहात में से एक वजह टेंशन। आज हर इंसान टेंशन का शिकार है। बीवी का टेंशन, बच्चों का टेंशन, कारोबार का टेंशन, तालिब इल्मों को पढ़ाई का टेंशन, इतने सारे टेंशन में इंसान अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब बीवी एक तरफ मुतालबा करती है, आदमी उसका मुतालबा पूरा नहीं कर पाता कि माँ की तरफ से मुतालबा होता है, अभी माँ के मुतालबे पूरे नहीं कर पाता तो बहनों की तरफ से मुतालबा होता है, बहनों के मुतालबे नहीं पूरे कर पाता तो बच्चों की तरफ से मुतालबे होते हैं, बच्चों के मुतालबे पूरे नहीं कर पाता कि रिश्तेदारियों की तरफ से मुतालबे होते हैं। एक तरफ तो मुतालबात है, दूसरी तरफ कोई ताना दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, मंदी का मामला है, बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, बेटा आवारगी कर रहा है, बेटा बेदारगी का शिकार हो चुका है। इस तरह के बहुत सारे टेंशन में इंसान अपनी जिंदगी को गुजारता है। तो अब उस टेंशन से वो राय फरार इख्तियार करने के लिए सोचता है कि अब करूं तो क्या करूं, और वक्त और हालात तो ऐसे आ गए, अब कोई गम गुसार नजर नहीं आता, अब कोई गमों को हल्का करने वाला नजर नहीं आता। इंसान अपने दिल की कहे तो किससे, इसलिए कि दिल की बात सुनने के लिए तो दिलदार चाहिए। यहाँ कोई महफिल में अहले दिल है ही नहीं। अगर किसी से कहें तो लोग रो कर सुनते हैं, हंस कर उड़ाते हैं, लोग मजाक बनाते हैं। दोस्तों का हाल भी ये है कि सच्चे दोस्त नहीं, सच्चे गमगुसार नहीं, कोई राजदार नहीं, कोई गमगुसार नहीं, तो आदमी तन्हाई में बैठे हुए घुटते रहता है। इंसान का फिर एक वक्त आता है कि वो घुटते घुटते अपनी मौत का फैसला कर लेता है। लेकिन आइए, अब अगर इंसान टेंशन की वजह से खुदकुशी कर रहा है तो मैं आपको ये बताऊं, लोगों, खुशियों में मुस्कुराना तो सबको आता है, टेंशन में मुस्कुराने का हौसला मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है, पूरी कायनात के अंदर जनाब आदम से लेकर ईसा तक, हजरत ईसा से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक दुनिया के अंदर जितने इंसान पैदा हो चुके, पैदा हो रहे हैं या पैदा होते रहेंगे, उन सब में सबसे ज्यादा अगर टेंशन वाली किसी की जिंदगी है तो मेरे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर कितने गमों में जिंदगी गुजारते हैं, अभी पैदा भी नहीं हुए, शिकमे मादर में 4 महीने के हैं तो वालिदे बुजुर्गवार का साया सर से उठ जाता है। आप मुझे बताएं, लोग दुनिया में आकर के गमगीन होते हैं, लेकिन ये महबूब खुदा है,
ہے، شکم مادر میں ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اللہ اکبر، ابھی 6 سال کی عمر ہے، والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی اللہ اکبر 10 سال کی طرف بھی مکمل طور پر یہ گلی مسکرانے نہ پائی تھی کہ دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مکے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، کبھی حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے جنازے کو مقام ابوا میں دفن کرتے ہیں، تو کبھی عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے پیچھے ایک 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، وہ مکے میں پتھریلی زمین پر نوکیلے پتھروں پر اپنے نرم نازک پیر رکھتے ہوئے ننگے پیر جنازے کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس جنازے والے کے ساتھ بہت سارے جوان بیٹے بھی ہیں، بہت سارے طاقتور لوگ بھی ہیں، لیکن وہ بچہ اس جنازے میں لیٹنے والے کے اولاد یعنی اس کے بیٹوں سے زیادہ رو رہا ہے۔ اس بچے کا دامن پکڑ کر کوئی پوچھے کہ وہ آستینوں سے آنسو کیوں پوچھتا ہے، بلکہ کبھی تو یوں ہوتا ہے آستین تر ہو جاتی ہے اور آنسو بہتے رہتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ جس کی معصومیت پر قرآن بہشت کا حسن قربان ہے، وہ معصوم بچہ جس کی معصومیت پر نبیوں کی معصومیت قربان ہے۔ اللہ اکبر، کوئی اس سے پوچھے تو صحیح اس جنازے والے سے تیرا تعلق کیا ہے کہ جنازے والے کے بیٹے اتنا نہیں روتے جتنا تو رو رہا ہے، تو وہ بچہ بڑی معصومیت سے کہتے ہیں یہ میرا دادا ہے، اس کا نام عبد المطلب ہے اور میرا نام محمد ہے۔ باپ کا سایہ تو اسی وقت سر سے اٹھ چکا تھا جب ماں کی شکم میں تھا، ماں 6 سال کی عمر میں دادا مفارقت دے کر کے چلی گئی، جو کچھ تھا یہی دادا تھا، اب یہ دادا بھی جا رہا ہے۔ اور دادا کے جانے کے بعد اللہ اکبر جناب ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا، اس کے بعد اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد چچاؤں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، دوستوں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، رشتہ داروں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اعلان نبوت کے بعد کبھی سر پھٹتا ہے، کبھی کپڑے پھٹتے ہیں، کبھی شعبے ابی طالب میں قید کیے جاتے ہیں، کبھی فاقوں سے گزرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ اتنی ٹینشن والی زندگی کے باوجود آپ صحابہ سے پوچھے، صحابہ کہیں گے ہم نے حضور کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا، اس لیے یہ دنیا کے ٹینشن کی وجہ سے بے چین وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو انسان ٹینشن میں بھی مسکراتا ہے۔ سیکھو مسکرانا، ٹینشن میں مسکرانا سیکھو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، راہ فرار کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، حالات سے مقابلہ کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، بالخصوص میرے جوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان بڑی قیمتی دی ہے، یہ جان بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ یہ جان وہ ہے، اللہ نے ایک مومن کی جان کو کعبے سے بلند کیا ہے، یہ جان معمولی نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ جواد سخی کریم سب کچھ ہے، ہر نعمت بار بار دے گا اور دیتا ہے، لیکن جان ایک مرتبہ، دوبارہ جان اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ سوچو کتنی قیمتی ہے جان کہ وہ جواد و کریم بھی اعلان کر چکا کہ ایک بار دیں گے، دوبارہ نہیں دیں گے۔ جان کتنی قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ٹینشن کی بنیاد پر اکثر لوگ، کوئی زہر پی رہا ہے، کوئی پھانسی لے رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے۔ یہ شراب پینے والے بھی خودکشی کر رہے ہیں، کیونکہ زہر پینے والا گھنٹے 2 گھنٹے میں مر جاتا ہے اور شراب پینے والے انسٹالمنٹ پر مرتے ہیں، موت تو وہ بھی خرید رہے ہیں۔ اس لیے ٹینشن اگر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد کر لینا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے رسول نے تو ہمیں ٹینشن کا علاج بھی عطا کیا۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم ٹینشن تم کو آ جائے تو وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے دل پر سکینہ نازل فرمائے۔ مسلمانوں، مرے وہ جو پتھر کے پجاری ہیں، مرے وہ جن کے پاس اللہ رب العزت جیسا خدا نہ ہو۔ ہم کیوں مریں؟
ہم مرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو لوگوں کو جینے اور زندگی دینے آئے ہیں، زندگی کا سلیقہ دینے آئے ہیں۔ اس لیے خبردار، ہر ٹینشن میں مسکراؤ۔ مطالبات اگر بڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو۔ دیکھو، گھر میں دینی ماحول کی برکت سے ٹینشن کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ ٹینشن کہاں نہیں ہے، ہر جگہ ٹینشن ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھے ٹینشن میں ہے، وکیل سے پوچھے ٹینشن میں ہے، وزیر اعظم سے پوچھے ٹینشن میں ہے، سب کو ٹینشن ہے۔ ٹینشن کس کے پاس نہیں ہے؟ جو اس کا ہو گیا، جو اس کا ہو گیا وہ ٹینشن فری ہو گیا۔ اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نہیں دیکھتے۔ سرکار غریب نواز ایک لباس پر پوری زندگی گزارتے ہیں۔ آپ اجمیر شریف جائیے، آپ کو غریب نواز کی مسجد تو نظر آئے گی، لیکن اجمیر شریف میں آپ کو غریب نواز کا محل نظر نہیں آئے گا۔ کیا بات ہے، جس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ جس کا خود کا مکان نہیں تھا وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ جس کے پاس دولت نہیں تھی وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ جس کے پاس ایک لباس کے علاوہ دوسرا لباس نہیں تھا وہ پرسکون کیوں تھا؟ بس دیکھو، دل اپنے پاس رکھو گے تو ٹینشن میں رہو گے، اور دل دلدار کو دے دو گے تو پھر جب دل سنبھالنے والا خود ہی دل سنبھالے گا تو ٹینشن کیسے؟ اس لیے دل اس کو دے دو جو دل کا مطالبہ کر رہا ہے، جو دل کا مالک ہے۔ اور ابھی بتاؤں گا دل دینا کسے ہے، اس لیے کہ قیمتی سرمایہ ہے۔ تو یاد رکھو، ٹینشن کے خاتمے کے لیے اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، 5 وقتہ نماز کو لازم پکڑو، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، اٹھتے بیٹھتے چلتے باوضو رہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ باوضو رہتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے قلعے میں رہتے ہیں، اور جو اللہ کے قلعے میں رہتا ہو وہ محفوظ رہتا ہے۔ میرے تو ناظرین، ابھی آپ نے پورے بیان کو سنا، پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے ہمیں آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔